سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اقیمو قائم رکھو الصلاۃ نماز، واہ اور آتو دو تم الزکاۃ زکوٰۃ، واہ اور ارکعو تم رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں اور ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں باجماعت نماز کی اہمیت اور فضائل بیان ہوئے ہیں، نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ رب العزت اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، یعنی ان کے برابر ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا، یعنی اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو یعنی ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ تو بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی، 2 حکایات عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے۔
کیونکہ میں لوگوں کے نزدیک دینی نقصان اور دنیاوی نقصان سے کم تر ہے، یعنی دینی نقصان کو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔